ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء للعبادة معزز مکرم سامعین و ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان میں بیان کیا ہے۔ اس آیت سے پہلے 2 آیتیں ہیں، بلکہ 3 آیتیں ہیں، جن 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے روزے کے مسائل بیان کیا۔ اس آیت کے بعد پھر ایک آیت ہے جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مزید روزے، سحری، اعتکاف کے مسائل کو بیان کیا ہے، اور ان کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مقصد واضح ہے، حکمت واضح ہے۔ کیا حکمت ہے؟ کہ اللہ رب العالمین روزے میں، ماہ رمضان میں روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو درمیان میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعوت الصائم لا ترد، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں، اور انسان روزہ دن میں رکھتا ہے، رات میں نہیں رکھتا ہے۔ رات میں بھی انسان دعا کرنا چاہیے، خاص طور سے آخری پہر میں، لیکن روزہ کی حالت میں دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو قرآن نے جس حکمت کی طرف اشارہ کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ آج میرا موضوع ہی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں۔ جو باقی دن بچے ہیں ان دنوں کو ہم غنیمت جانیں اور ان دنوں میں نیکیاں کر کے، دعا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے جو جانا ہے، یا دین کے بارے میں ہم نے جو کچھ جانا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کے وسیلے سے۔ اگر آپ دنیا کے اندر نہ آتے تو ہمیں دین کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہوتی، کوئی علم نہ ہوتا۔ اللہ نے دین اپنے نبی پر اتارا، قرآن اپنے نبی پر اتارا، حدیثیں اپنے نبی پر اتاری، بھیجی، تو دین کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ہے، اور آج اسی دین کو ہم علماء کے ذریعے سے جانیں گے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کے ذریعے سے دین کو جاننا ہے۔ کون سے علماء؟
جو اس دین کے علماء ہیں جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا، وہ دین نہیں جو آج کا دین ہم نے بنا لیا ہے، بہت سارے لوگوں نے بنا لیا خود ساختہ دین، جس میں بدعات، خرافات اور شرک اور ساری چیزیں لوگوں نے حلال اور جائز کر لی عقیدت کے نام، محبت کے نام پر۔ وہ دین نہیں ہے۔ دو اسلام ہیں آج دنیا کے اندر، ایک اسلام وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اتارا، اور ایک اسلام وہ ہے جو لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا جب آپ نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ نبی سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا جس پر میں آج ہوں، ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج کے دن، اس وقت جس دین پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، اس دین کو پر جو عمل کرنے والا ہوگا اس کے لیے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے۔ تو نبی کے زمانے کا اسلام وہ بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، کیونکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلے ایسا ہوا کہ پوری امتیں گمراہ ہوگی، حق چھپ گیا، لیکن اس امت کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حق والی ایک جماعت ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے کا اسلام بھی موجود ہے، اور ایک نیا اسلام بھی لوگوں نے بنا لیا ہے۔ بات بڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، یہ تلخ ہے لیکن سچائی ہے۔ یہ آپ دیکھیے بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو جی، کیا آپ ان کے اخلاق کو یا ان کے کردار کو یا ان کے اعمال کو، ان کی باتوں کو، ان کے طور طریقے کو آپ اگر اسلام کا نام دیں گے تو اس سے اسلام کی بدنامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ناچ گانا اور اس طریقے سے کیا نام ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت، غیروں کا سجدہ، اور اس طریقے سے وہ ساری چیزیں، وہ ساری شرکیات جس کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ تمام چیزیں آج ان کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اس لیے جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا ہے، اس دین کو تلاش کیجیے۔ اس دین کے علماء موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جنہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جنہیں سلفی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق سمجھتے ہیں، توحید پر قائم ہیں، نبی کی سنت پر قائم ہیں، شرک اور بدعات اور خرافات سے دور رہتے ہیں، ایسے علماء سے دین سیکھیے۔ دین ہم نے نبی سے سیکھا ہے، صحابہ نے نبی سے سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا۔ ایسے ایک سلسلہ اور ایک کڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو جبریل امین کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجا۔ جبریل امین لا کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا۔ جبریل امین قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور نبی سے صحابہ سنتے تھے۔ تو دین کو انہی کے ذریعے سے ہم کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ لیکن دو طرح کے علماء ہیں، ایک علماء حق ہیں اور ایک علماء باطل ہیں۔ ایک برے علماء ہیں اور ایک علماء حق ہیں، ایک گمراہی کے علماء ہیں اور ایک ہدایت کے علماء ہیں، اور یہ ہمیشہ سے چیز رہی ہے۔ تو دو طرح کے علماء ہیں۔ اس لیے آپ کو جیسے دو طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ایک جعلی ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہوتی، تھوڑا سا پریکٹس کر لیا اور علاج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ جو ماہر ہوتا ہے، تجربے کار ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر کہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو عالم کہے۔ عالم وہ نہیں جس کو جاہل لوگ عالم کہیں، یا جس کو لوگوں نے عالم بنا دیا ہے، وہ عالم نہیں ہوتا ہے۔ عالم وہ ہے جس کو علماء عالم کہیں، جس کے بارے میں علماء گواہی دیں، شہادت دیں کہ یہ عالم دین ہے۔ جسے ڈاکٹر کی گواہی دی جاتی ہے، ڈاکٹر کے لیے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر ان کا باقاعدہ ان کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ علاج کر سکتے ہیں، دوا لکھ سکتے ہیں اور ساری چیزیں۔ ایک ہوتا ہے صیدلانی یعنی جو دوا بیچتا ہے، دوا فروش، فارماسسٹ۔ وہ دوا نہیں لکھ سکتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر لکھ کر کے دوا دیتا، وہ صرف دوا
آپ کو دے گا، بس بتائے گا اسے سکھانا ہے، لیکن کسی مریض کے لیے دوا کی تشخیص نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو دوا دینے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، یا ایک دو بات اگر کسی کو معلوم ہوگی تو عالم نہیں بن جاتا ہے وہ۔ اس لیے عالم وہ ہوتا ہے جس کو عالم عالم کہے۔ تو دین کو ہمیں نبی کے ذریعے سیکھا ہے، نبی سے سوال کرتے تھے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے، اللہ قرآن میں اتارتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ تو دین کے جو علماء ان کے ذریعے سے دین کو سیکھنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم کسی نبی اور رسول کے بندے نہیں ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے غلام تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ کو کئی مقامات پر عبد سے تعبیر کیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آپ فرما دیجئے اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں شک ہے، تو اس قرآن جیسا لے کر کے آؤ۔ اللہ نے کہا اپنے بندے پر، اپنے غلام پر۔ ہمارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اتنی عبادت کرتے تھے کہ کوئی نہیں کر سکتا اتنی عبادت۔ بخشے بخشائے، جنت میں نوجوانوں کی سب کے سردار، جنت سب سے پہلے آپ کے لیے کھلے گی، آپ سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے، پوری کائنات کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کی قدم مبارک کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ آپ اللہ کی بات کرتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے تو آپ کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر کرنے والا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہمارے اوپر، نبی بنایا، سب کا سردار بنایا، اتنا احسان اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر، تو کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ خود نبی نہیں بنے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اللہ کا احسان تھا آپ کے اوپر۔ اللہ نے آپ کو سب کا سردار بنایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بخش دیا، آپ کو معاف کر دیا، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس لیے سب اللہ کے محتاج ہیں، نبی بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کو جو مقام ملتا ہے اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے، تب وہ مقام اسے ملتا ہے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، کسی اور کے بندے نہیں ہیں۔ جب کسی کے بندے نہیں ہیں تو عبادت بھی کسی کی نہیں کی جائے گی۔ جب اللہ کے بندے ہیں تو بندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی، کسی اور کی کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جب ہم نے اور آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی بھی اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ ساری عبادات کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے۔ یہ باتیں ہمیشہ بیان کی جاتی ہیں، اس لیے کہ ان باتوں کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ 950 سال تک نور علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی چیز کا درس دیا۔ سارے نبی دنیا کے اندر اسی کے لیے آئے تھے، سارے رسول اسی لیے آئے تھے۔ اللہ نے کائنات بھی اسی لیے بنائی ہے، ہماری جو پیدائش ہوئی یا جو ہم کو اللہ نے پیدا کیا اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اتنا ہی بڑی بات ہے، اتنی واضح سی بات ہے، اس کا ہمیشہ درس ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 80-85% لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں کرتے۔ نبی کو امام مانتے ضرور ہیں لیکن نبی کی باتوں کو رد بھی کر دیتے ہیں، نبی کی ساری باتوں پر عمل نہیں کرتے، وہی باتیں عمل کریں گے جو ان کے امام کے واسطے سے آئے۔ نبی کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی بات ان کے امام کی بات کے موافق ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی امام ہے، پیشوا ہے، رہبر، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے نبی کی بات۔ ہمارے امام صاحب نے نہیں فرمایا، ارے تمہارے امام کا بھی امام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے امام تھے آپ۔ معراج میں آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، سب کو آپ نے نماز پڑھ کر کے سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ جو بات نبی کے حدیث کے خلاف ہو، ہر امام نے کہا کہ اس بات کو دیوار پہ مار دینا، ہماری بات کو نہ لینا، نبی کی بات کو لینا۔ لیکن آج ہم کہتے ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہے، ہمارے خاندان میں عمل نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا، ہمارے پیر صاحب نے نہیں کہا ہے، پیر صاحب سے پوچھوں گا تب عمل کروں گا، اگر وہ کہیں گے تب عمل کروں گا۔ نبی کی بات کسی کے پوچھنے کی محتاج نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کے لیے کسی جا کر کے پوچھیں۔
اسے پرمیشن لیں۔ کیا نماز پڑھنے کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت ہے؟ نہیں، فرض ہو گیا، آپ کو کرنا ہے، نہیں کریں گے آپ گنہگار ہوں گے۔ نبی کی بات بھی ایسی ہے، نبی کی بات مل گئی، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے بارے میں، فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بہت قریب ہوں۔ یہ اللہ نے نہیں فرمائی، آیت کریمہ میں 3 باتیں دعا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ وہ 3 باتیں اگر ہمارے اندر ہوں گی، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ نبی آپ فرما دیجئے میں بہت قریب ہوں، اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا کہ میں قریب ہوں۔ بس دین کے مسائل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا قرآن کریم کے اندر اتارا کہ لوگ آپ سے فلاں مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے، آپ جواب دے دیجئے، کیونکہ دین کو نبی کے ذریعے سے سیکھنا ہے، اسلام کو نبی کے ذریعے سیکھنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج علماء کے ذریعے سے دین کو سیکھنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ جو یونیورسٹی ہے نا، یہ سب گمراہ کر دینے والی چیزیں، کیونکہ وہاں سب کچھ موجود ہے۔ آپ کے پاس اتنا عقل نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے حق بات معلوم کر لیں۔ ہاں، اگر اتنی صلاحیت ہو گئی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے گمراہی ہے۔ وہ کیا واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی اپنا علاج کرتا ہے؟ کیا واٹس ایپ سے پوچھ کر کے کوئی اپنے بچے کا یا اپنی ماں بہن کا بیٹی کا آپریشن کرتا ہے کہ چلو واٹس ایپ سے پوچھتے ہیں، ساری باتیں موجود ہیں، ویڈیو دیکھ لیا آپریشن کی ویڈیو اور آپریشن کرنا شروع کر دیا؟ نہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے اتنی تمیز تو واٹس ایپ پر گمراہی زیادہ ہے، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر حق کم ہے۔ ہاں، گمراہیاں زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عوام کو زیادہ نہیں علم ہے اس کے بارے میں۔ وہ عوام ایسی ہے کہ ہر کالی چیز کو کھجور سمجھتی ہے، ہر سفید چیز کو چربی سمجھتی ہے، بس ہر عربی عبارت کو حدیث اور قرآن سمجھتی ہے۔ عربی عبارت پڑھ دیا کسی نے، ہاں تو قرآن ہو گئے، تو حدیث ہو گئی۔ جاہل ہیں لوگ، اس لیے اگر علم نہیں ہے تو ان سے فائدہ مت اٹھائیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں۔ کیوں اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ میں آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں؟ اس لیے کہ یہ دعا اور توحید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ اللہ دینے میں کسی کے واسطے کا محتاج نہیں ہے کہ واسطے کے ذریعے سے دے۔ دین واسطے سے ہم کو پہنچا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دینے والا، اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ نے پیغام دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے حکمت بیان کی ہے کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو، نبی سے نہیں مانگنا۔ نبی تم کو دین بتانے کے لیے آیا ہے، نبی تم کو دینے کے لیے نہیں آیا ہے، نبی بگڑیاں بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، نبی اولاد دینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اولاد دینا، روزی دینا، شفا دینا، یہ اللہ رب العالمین کام ہے، ہمیشہ سے اللہ کا کام ہے۔ یہ ہمارے نبی سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دیتا تھا، لہذا نبی کا کام اولاد دینا نہیں ہے۔ نبی کا کام دین کو جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اس دین کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، یہ نبی کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ لہذا جب مانگو تو نبی کے واسطے سے نہ مانگو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا، وہی دینے والا، کسی کا واسطہ مت لو۔ نبی کے واسطے سے، عبدالقادر جیلانی کے واسطے سے، فلاں پیر کے صدقے میں، فلاں پیر کے طفیل میں، فلاں کے صدقے میں، ایسی باتیں مت کرو۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے درمیان اور دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ اللہ تک بات پہنچانے کے لیے نبی کا واسطہ لیا جائے، نہیں۔ یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ دنیا میں انسان واسطے کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین بغیر واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، اللہ رب العالمین لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، اللہ سب کا رب ہے۔ کیا غیر مسلموں کو اولاد نہیں ملتی ہے؟ کیا غیر مسلموں کو شفا نہیں ملتی ہے؟ ان کو بھی ملتی ہے۔ کس کا واسطہ لیتے ہیں؟ ہمارے نبی کا، عبدالقادر جیلانی کا، یا علی حجویری کا، یا نظام الدین اولیاء کا؟ کس کا واسطہ لیتے ہیں؟ وہ کسی کا واسطہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین شروعات ہوتی ہے، آپ کہہ دیجیے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ رب المسلمین، مسلمانوں کا رب نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔
اسے دعا کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعا کو قبول کرنے والا۔ واسطہ لینا یہ حرام ہے، یہ دنیا میں شرک اسی سے پیدا ہوا ہے، واسطہ لینے کے ذریعے سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلے شرک نہیں تھا دنیا کے اندر، اسی سے شرک پیدا ہوا، اس لیے بغیر واسطے کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ دینی مسائل کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دو گندگی ہے، دین کا معاملہ کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جانا کہ نہیں جانا ہے، نہیں جانا، حرام ہے بیوی کے پاس جانا، گندگی ہے وہ۔ جس انسان گندگی میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے ایسے انسان کو بیوی کے پاس حیض کی حالت میں نہیں جانا، حرام کر دیا گیا شریعت کے اندر، دین کا معاملہ ہے۔ یسألونک عن الأہلة، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ لوگوں کے وقت جاننے کا ذریعہ ہے۔ چاند نکلتا ہے روزہ رکھیں گے، چاند نکل گیا روزہ توڑ دیں گے، اس کے ذریعے سے روزے کی شروعات، اسی کے ذریعے سے روزے کا اختتام ہوتا ہے۔ مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس پر مہینہ ختم ہوتا ہے۔ چاند نکل آیا خلاص، یا 30 کا دن ہو جائے پھر چاند کی ضرورت نہیں۔ تو دینی مسائل میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ آپ فرما دیجئے جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا روح ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا معاملہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا روح کے بارے میں، سب کے پاس علم کم ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ میں قریب ہی نہیں کہا کہ آپ فرما دو، نہیں، یہ کہا کہ میں بہت قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، جو قریب ہوتا ہے اس سے واسطہ آپ لیتے ہیں؟ دو لوگ آمنے سامنے ہیں، بات کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے آپ جو ہے مائک کا واسطہ لیتے ہیں؟ آمنے سامنے بات کر رہے نہیں، مائک کا واسطہ کہاں لیتے ہیں؟ جب آپ دور ہوتے ہیں آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری بات تو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ ہماری بات کیا بلکہ ہمارے دل کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہماری آواز نہیں نکلتی ہے، دل میں آیا کہ ہم نے یہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا مانگیں گے کیا نہیں مانگیں گے، کیا ہوگا آپ کا انجام، سب کچھ اللہ کو معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا سب کچھ معلوم ہے تو اللہ کو واسطے کی کیا ضرورت ہے کہ واسطہ لیا جائے؟ دور کے لیے واسطہ لیا جاتا ہے۔ یہ مائک، میری آواز کمزور ہے، میں اپنی آواز آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، اس لیے مائک کا واسطہ لیا گیا ہے۔ آپ انڈیا میں، پاکستان میں، اپنے ملک میں بات کرتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، کیونکہ آپ کی ڈائریکٹ آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کمزور ہیں آپ، اس لیے اس واسطے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہی آپ کی بیوی آپ کے سامنے آ جائے یا آپ چھٹی جائیں تو کیا بات کرنے کے لیے موبائل سے بات کریں گے جب آمنے سامنے رہیں گے؟ نہیں، ڈائریکٹ آپ بات کرتے ہیں، کسی کا واسطہ نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے بے حد قریب ہے، اللہ تو عرش پر ہے، لیکن علم کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے ہم سے بے حد قریب ہے، ہماری ہر بات کو سنتا ہے۔ تو جب اتنا قریب ہے تو واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے واسطہ لینا گمراہی ہے، یہ واسطہ لینا ضلالت ہے، یہ واسطہ لینا حرام ہے۔ یہ ڈائریکٹ دعا کیجیے، قرآن کی ساری دعائیں پڑھیے، ربنا ربنا، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے واسطے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب اشرح لي صدری۔ کتنی قرآن کی آیتیں ہیں دعا پر مشتمل ہیں، کیا وہاں پر کوئی واسطہ بیان کیا گیا ہے؟ نہیں، ربنا ڈائریکٹ، اللہ اے ہمارا رب، وہی سب کا رب ہے، وہی سب کا پالنہار ہے، وہی سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کسی کا واسطہ نہ لیں، کسی کا وسیلہ نہ لیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اولاد دے دے، اللہ تمہاری بیماری دور کر دے، اللہ تمہیں شفا دے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے واسطے سے شفا دے دے، نبی کے طفیل میں صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے، فلاں کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو اولاد دے دے۔ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ، نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو طالب کو دیتے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وہ ہدایت نہیں دے سکتے، توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ۔ آپ رہنمائی کر سکتے، صحیح راستہ بتا سکتے، لیکن توفیق دینا، اس پر عمل کرانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ صلاح دینے والا ہے، ہمارے نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے،
ہمارے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سے کچھ نہیں کام آؤں گا میں، عمل کرو، کچھ نہیں کام آؤں گا میں تمہارے لیے قیامت کے دن، نہ کہنا کہ میرا باپ نبی تھا خلاص۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، نبی کے واسطے سے دعا نہیں کرتے تھے کہ نبی کے طفیل میں، نبی کے صدقے میں، نبی کے واسطے سے دعا کر دیجیے۔ نبی کو وفات ہوگی، کوئی نبی خبر پر نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا واسطہ لینے کے لیے نہیں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے عمر کے زمانے میں، بارش کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا انہوں نے ڈائریکٹ کہ اللہ تعالیٰ تو بارش برسا دے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، یہ ساری تیری مخلوق پانی کے بغیر تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو رحم فرما، بارش نازل فرما دے۔ دعا کی بارش کی نماز پڑھی 2 رکعت اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کسی کا واسطہ نہیں لیا انہوں نے۔ اس لیے دعا میں کسی کا واسطہ لینا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہماری باتوں کو سننا۔ پہلی شرط یہ کہ آپ دعا کریں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، کسی کا واسطہ اور کسی کا نہ لیے۔ اجیب دعوت الداعی، میں ہی دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، جب وہی قبول کرنے والا ہے تو اسی سے مانگنا ہے، کسی سے اور کیوں مانگے انسان؟ جب اللہ ہی قبول کرنے والا، کوئی اور قبول کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی ایک بار مانگا، چلو پہلی بار دے دیا کیسی بھی کر کے، دوسری بار مانگے گا راستہ بدل دیں گے، دیکھتے جا رہا ہاں یہ تو مانگنے والا ہے، راستہ ہی بدل لیں گے، موبائل سوئچ آف کر دیں گے۔ ہاں فون تو آپ کا آیا تھا لیکن موبائل سائلنٹ پر تھا، حالانکہ اس کو معلوم موبائل سائلنٹ پر نہیں ہے، لیکن بچنا چاہتا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنا دام بچا لیتا ہے۔ ایک بار دے دیا، دوسری بار نہیں دے گا، تیسری بار نہیں دے گا، وہ راستہ چینج کر لے گا۔ انسان مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے دیا، پورا رمضان گزر جاتا دعا نہیں انسان کرتا۔ دعا کیجیے، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہی قبول کرنے والا ہے دعا کو، جب وہی قبول کرنے والا تو اسی سے مانگیے۔ مجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ دوسری بات اللہ نے فرمائی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ میرے اوپر ایمان لے آئیں اور میری باتوں کو مان لیں۔ یہاں 2 بات اللہ نے کہا ہے، ایمان ضروری ہے، اللہ پر خالص ایمان، خالص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، خالص اللہ کی بات کرنا، یہ ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اگر دعا میں شرک ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، توحید ہے یہ۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تنزیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ میں ظالموں میں سے ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ یہ 3 باتیں اس آیت کے اندر بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توحید سب سے نمبر 1، نمبر 1 پر ایمان سب سے پہلے ضروری۔ آپ کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرنے والا ہے، یقین ہو کہ اللہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے، سچا ایمان، خالص ایمان ہو، ایسا ایمان جس کے اندر شک اور ریب نہ ہو، ایسا ایمان جس کے اندر شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یہ ایمان ہوگا تب اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، ایمان بھی ہے اور بے ایمانی بھی ہے، ایمان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عمل میں اور عقیدے کے اندر شرک بھی ہے، میرے بھائیوں آپ زندگی بھر دعا کرتے رہیے، اس دعا کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ملے گا۔ اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے نہ سمجھیے کہ اس دعا کی بنا پر ملتی ہے، اللہ سب کا رب ہے، دینے والا ہے، اس لیے وہ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ دعا کریں گے توحید کے ساتھ، اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، اور دعا کی جو آداب ہیں، جو شرطیں ہیں، وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین بندے مومن کی دعا کو قبول فرماتا، رد نہیں کرتا ہے۔ تو ایمان یہ شرط ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان، مکمل ایمان، ایسا ایمان جس کے اندر شرک اور شک اور شبہ نہ ہو۔ اور دوسری بات، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتوں کو مان لیں۔ ہاں اللہ کی بات کا ماننا بھی ضروری ہے، اللہ نے جو دین بھیجا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف دعا کریں، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی میں، اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کی بات مانو بھائی، اللہ نے دین بھیجا عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرو، تب اللہ تعالیٰ بات مانے گا۔ آپ دنیا کی مثال لے لیجیے، اللہ کے لیے بلند مثال ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کی کسی بات کو نہ مانتا ہو، آپ اس سے کوئی چیز کہیں گے وہ آپ کی بات مانے گا؟ آپ خود اس کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں، اس کی کبھی اس کا ادب نہیں کرتے، کبھی اس کا احترام نہیں کرتے، اس کی بے عزتی کرتے،
اور اس سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آپ جائیں وہ دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا وہ. اسے اللہ تعالیٰ نے دین اتارا اس پر عمل کرنا ضروری. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتوں کو مان لے، وہ جو دین میں نے بھیجا اس کے اوپر عمل کرے مکمل طور پر. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا نماز پڑھ لیا خلاص بہت احسان کر دیا ہم نے، مسجد پر اللہ پر دین پر نماز پڑھ لے بھائی، ایک مہینہ تک ہم نے صبر کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیا. ایک مہینہ بھی لوگ نہیں پڑھتے، 2-4 دن پڑھیں گے اور تراویح کی پابندی 2-4 دن، اس کے بعد سب ختم. جی ہاں، سونے میں گزر جاتا ہے ہمارا پورا دن میرے بھائیو، سونے میں گزر جاتا ہے. رمضان سونے کا دن نہیں ہے، یہ رمضان عبادت کا دن ہے. جو جنگیں ہوئیں 2 بڑی جنگیں، غزوہ بدر اور فتح مکہ رمضان کے مہینے میں پیش آئی. یہ سستی کا دن نہیں ہے رمضان کا مہینہ کہ سستی میں آپ پورا دن گزار دیں، پوری رات گزار دیں سستی میں. نہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے. یہ ہر مہینہ عبادت کا، لیکن اس مہینے میں بات کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے. اللہ نے ہم سب کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا، تو یہ سستی کا مہینہ نہیں ہے. یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ سب نے افطاری کر لیا، انسان سویا رہتا ہے، ظہر بھی غائب ہو جاتی ہے، انسان کی فجر بھی غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا، سحری تو 2 بجے کھا کے سو گیا. اب نیند تو بڑی گہری ہوتی ہے، دن بھر کا تھکا ہوا کام کیا ہوا انسان پھر کیا کرتا ہے، فجر بھی غائب ہو جاتی ہے، فجر بھی نہیں پڑتا. وہ سحری کر لیا، سحری تو نہیں ہے رات کا کھانا، وہ سحری تو سحر کے وقت میں کھانے کو کہا جاتا ہے. بہرحال نماز بھی غائب ہو گئی اور ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب. کب اٹھے گا؟ افطاری کے وقت میں. اور ایک بات اور بتا دوں کہ صرف افطاری کے وقت دعا نہیں قبول ہوتی ہے، رمضان میں پورے روزے کی حالت میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے. یہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہوگا کہ افطاری کے وقت لوگ دعا کرتے ہیں، بس نہیں، کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں آتی کہ آپ نے افطاری کے وقت کے تعلق سے بیان کیا ہو کہ افطاری کے وقت آپ نے صائم کا، روزے دار. روزہ انسان کب سے ہوتا ہے؟ صبح 7 بجے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک روزے دار ہے وہ. اس پورے وقت میں، پورے پیریڈ میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. یہ نہیں کہ افطاری کے وقت 2 منٹ رہ گیا، 5 منٹ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں. ہمیں نہیں کہتے کہ آپ دعا نہ کریں، لیکن یہ کنسیپٹ یا یہ سوچ کہ افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے اور ظہر کے وقت میں اور دن میں کے دوسرے حصوں میں نہیں قبول ہوتی، نہیں، غلط ہے. یہ پورے دن اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. افطاری کے وقت انسان کو خوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جب انسان افطاری کرتا ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطاری کے وقت اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تب، کیونکہ اس کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ بے انتہا دے گا. اللہ کے لیے اس نے اگر روزہ رکھا ہے تو، اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، کوئی اور مقصد ہے، تو پھر وہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کیا اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اسے. تو اگر اللہ کے لیے اسے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا. جیسے آپ کو بہت بڑا انعام ملے، کوئی مسابقہ ہو رہا ہے، انعامی مقابلہ کروڑوں کا اعلان ہو گیا. یہ جوا لاٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے، جوا لاٹری حرام ہے. یہ اس میں آپ کروڑوں کا 10 کا جو بھی مل جائے سب حرام ہے. وہ حرام کمائی، حرام خوری، ساری چیز حرام ہے. وہ جوا لاٹری. یہاں بات ہو رہی ہے کہ کوئی شرعی طریقے پر کوئی انعام آپ کو ملے. مثال کے طور پر قرآن کا مسابقہ ہوا، آپ نے شرکت کی، بہت بڑا انعام رکھا گیا، مرسڈیز رکھی گئی گاڑی، یا 1 ملین ریال انعام رکھا گیا کہ جو پہلی پوزیشن حاصل کرے گا اس کو 1 ملین ریال ملے گا. کتنا انسان خوش ہوتا ہے جب اس کو انعام ملتا ہے، 1 ملین ریال ملے گا. اس کے پاؤں زمین پر نہیں رہیں گے، بہت خوش ہوگا وہ، 1 ملین ریال مجھ کو انعام ملا، مرسڈیز گاڑی ہم کو ملی، فلاں گاڑی ہم کو انعام ملی. کتنا خوش ہوگا. جب جنت ملے گی، جنت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، تب روزے دار کتنا خوش ہوگا. تو روزے دار افطاری کے وقت خوش ہوتا ہے کیونکہ اب روزہ اللہ کے حکم پر رکھا تھا، اللہ کے حکم پر روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اس لیے بندہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے حکم پر کھانا چھوڑ دیا، اب اللہ کے حکم پر کھانا کھانے جا رہا ہے، وہ خوش ہوتا بندہ. اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تب انسان کو خوشی ہوگی. تو اللہ کے دین کو بات پر عمل کرنا ہے، تب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا. ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کریں. نماز، روزہ، قرآن، جتنی بھی عبادات سب سے ہماری زندگی غائب. اور دعا کریں، مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مانگیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی باتوں پر بھی عمل کریں، تب اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو مانے گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ میری باتوں کو مان لے اور میرے اوپر ایمان لے آئیں.
لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو صحیح راستہ مل جائے۔ تو اس میں 4 باتیں۔ نمبر 1، دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، بس کسی کا واسطہ نہیں لینا، اور دعا عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عاجز وہ جو دعا سے عاجز ہو جائے، اور سب سے بڑا بخیل ہو جو سلام کرنے میں بخیل ہو۔ آج ہم سب بخیل ہیں، دعا بھی نہیں کرتے، مسلمان بھائی سے ملاقات ہوتی سلام بھی نہیں کرتے۔ 90% مسلمانوں کا حال یہی ہے، ملاقات ہوگی کوئی کسی سلام نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل انسان ہے جو سلام نہیں کرتا ہے، اور ایک حدیث فرمایا بخیل وہ بھی ہے جو ہمارے نبی پر درود نہیں بھیجتا، وہ بخیل ہے۔ نبی کا نام آیا، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیا، وہ بخیل ہے۔ سلام نہ کرنا یہ بھی بخالت ہے۔ دعا نہ کرنا یہ کیا ہے؟ انسان عاجز ہے، یہ اس سے بڑا کوئی عاجز اور لاچار مجبور انسان نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سست نہیں جو دعا نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگیں گے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سب زیادہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر کے کوئی عزیز چیز اللہ رب العالمین کے پاس نہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا حکم ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہماری عبادت سے پہلو تہی اختیار کرتے، اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے دعا کا ذکر کیا، بعد میں عبادت، معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے۔ اور نبی کی حدیث الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو ہماری عبادت سے روگردانی کرے گا، ہماری باتوں کو نہیں مانے گا، ہماری عبادت نہیں کرے گا، جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے وہ داخل ہو جائے گا۔ تو دعا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ ہی قبول کرنے والا، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے تو اسی سے مانگیے۔ فلیؤمنوا بی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا، اور اللہ رب العالمین پر خالص ایمان، 4 چیزیں اگر ہیں ہمارے اندر، انسان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا کرے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہر شر سے اور فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، دنیا میں زندہ رکھے، توحید اور نبی کی سنت پر زندہ رکھے، ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف۔